اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک عورت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس گھبرائی ہوئی آئی اور کہنے لگی، اے اللہ کے برگزیدہ بندے، آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، میری بھی مدد فرمائیں۔ میرا بچہ پر نالے پر چڑھ گیا ہے اور نیچے اترنے کا نام نہیں لیتا، مجھے خدشہ ہے کہ کہیں گر نہ جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس کے کسی ہم عمر بچے کو چھت پر کھڑا کر دو، تمہارا بچہ پرنالے سے خود بخود اس کے پاس جا پہنچے گا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور بچہ پرنالے کو چھوڑ کر اس بچے کے پاس جا پہنچا۔ ایسا کیوں کر ممکن ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جنس اپنی جنس کی جانب مائل ہوتی ہے اور اپنی جنس میں کشش محسوس کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر بھی لبادہ بشریت میں تشریف لائے تاکہ تمام انسان ان کی طرف مائل ہوں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی تمہارے جیسا انسان ہوں۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل انما انا بشر مثلکم یوحا۔ ترجمہ، آپ فرما دیجئے میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ اسلامی لشکر کے ایک سپاہی ہیثم سے روایت ہے کہ جب وہ سفر سے واپس آئے تو اس کی بیوی کے ہاں اس مدت میں بچے کی پیدائش ہو گئی تھی۔ ہیثم نے اس بچے کو اپنا بیٹا ماننے سے انکار کر دیا۔ آخر کار دونوں میاں بیوی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا ماجرا ان کو بتایا۔ ہیثم نے کہا کہ 6 ماہ سے زیادہ عرصہ نہیں ہوا کہ میں سفر سے واپس لوٹا ہوں تو اس کے ہاں بچہ پیدا ہو گیا، یہ میرے نطفے سے نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ عورت کو سنسار کیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سنسار کرنے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ یہ عورت اپنے شوہر سے حاملہ ہوئی ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ عورت مدت حمل اور مدت رضاعت 30 ماہ ہے، اور پھر فرمایا کہ مائیں اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائیں۔ لہذا اگر 30 ماہ سے 24 ماہ کو نفی کر دیا جائے تو مدت حمل 6 ماہ بنتی ہے، اور 6 ماہ بچہ پیدا ہو کر زندہ رہ سکتا ہے، لہذا یہ لڑکا اسی شوہر کا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عورت کو رہا کر دیا اور بچے کو باپ کے ساتھ ملا دیا، اور اس فیصلے کی بھرپور تحسین فرمائی۔ ایک روز حضرت علی رضی اللہ عنہ مدینے کی گلیوں میں چلے جا رہے تھے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ کچھ لوگ غیظ و غضب کے عالم میں ایک عورت کو گھسیٹتے ہوئے لے کر جا رہے ہیں۔ وہ عورت خوف کے مارے کانپ رہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پکار کر کہا کہ تم لوگ اس عورت کو کیوں گھسیٹ رہے ہو؟ لوگوں نے بتایا کہ اس عورت نے بدکاری کی ہے، اسی لیے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس عورت کو سنسار کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس عورت کو ان کے ہاتھوں سے چھینا اور ان لوگوں کی خوب سرزنش فرمائی۔ چنانچہ وہ لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوئے اور شکایت کی تو ان کی بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ ضرور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کوئی بات معلوم ہوگی جو انہوں نے ایسا کیا، جاؤ ان کو میرے پاس بھیجو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ سے پوچھا کہ ان لوگوں کو کیوں واپس کر دیا اور اس عورت کو بدکار پر حد قائم کرنے سے کیوں منع کیا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے امیر المومنین، کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نہیں سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 طرح کے لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا، یعنی وہ بے قصور ہیں، ایک سونے والا آدمی جب تک وہ بیدار نہ ہو جائے، دوسرا نابالغ جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے، اور تیسرا جنون میں مبتلا آدمی جب تک باہوش نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تبسم فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے امیر المومنین، اس عورت کو بھی دیوانے پن کا دورہ پڑتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی اس کے پاس ایسی حالت میں آیا ہو جب اسے دورہ پڑا ہوا ہو۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس عورت کو رہا کر دیا۔ ایک بار 2 کنیزیں ایک لڑکا اور ایک لڑکی میں جھگڑا کرتی ہوئیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کا سارا معاملہ سن کر فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلاؤ، وہی ان کے درمیان فیصلہ کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے تو انہوں نے تمام واقعہ سنایا گیا۔ یہ واقعہ سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ 2 شیشیاں منگواؤ اور ان کا وزن کر کے ان دونوں کنیزوں کو دو کہ وہ اپنا اپنا دودھ اس میں بھریں۔ جب وہ شیشیاں دودھ سے بھری ہوئی آئیں تو فرمایا کہ اب پھر وزن کرو، جس کی شیشی بھاری ہو اس کا لڑکا ہے اور جس کی شیشی ہلکی ہو تو اس کی لڑکی ہے۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا یہ کیسے؟ فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مرد کے لیے عورت سے 2 گنا حصہ ہے۔ نہایت ہی محترم مسلمان بھائیوں اور بہنوں، اب تک کی ویڈیو میں موجود تمام معلومات محمد عبداللہ مدنی کی کتاب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فیصلے سے لیا گیا ہے۔ اب آئیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مزید اچھی باتیں جانتے ہیں۔ ایک دفعہ 3 آدمی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کے پاس 17 اونٹ تھے۔ وہ کہنے لگے ہم تینوں نے مل کر اونٹوں کا کاروبار کیا تھا اور شرح منافع بھی طے کر لیا تھا، جس کے مطابق جو بھی منافع ہوگا اس میں سے آدھا میرا ہوگا، دوسرے شخص کا تیسرا ہوگا اور تیسرے شخص کا 9واں حصہ ہوگا۔ اب ہمیں اس کاروبار سے 17 اونٹ منافع میں ملے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ کسی بھی اونٹ کو ذبح کیے بغیر ہم تینوں کو اپنا اپنا حصہ مل جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہلکا سا تبسم فرمایا اور اپنے غلام کو حکم دیا کہ تمام اونٹوں کو ایک قطار میں کھڑا کر کے اور اپنا ایک اونٹ بھی ان کے ساتھ کھڑا کر دو۔ وہ تینوں آدمی حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ جب حکم کی تعمیل ہو گئی تو آپ نے پہلے آدمی کو بلایا اور کہا کہ ان 18 اونٹوں میں سے اپنا حصہ یعنی نصف اونٹ لے لو۔ آدمی نے خوشی خوشی 9 اونٹ الگ کر لیے، باقی 9 اونٹ رہ گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے دوسرے آدمی کو بلایا اور کہا کہ اب تم ان 9 اونٹوں میں سے کل اونٹوں یعنی 18 اونٹوں کا اپنا تیسرا حصہ لے لو۔ آدمی نے بخوشی 6 اونٹ الگ کر لیے اور باقی 3 رہ گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے تیسرے آدمی سے فرمایا کہ تم کل یعنی 18 اونٹوں میں سے اپنا 9واں حصہ نکال لو، تو اس نے خوشی خوشی 3 اونٹ میں سے 2 اونٹ نکال لیے، باقی رہ گیا 1 اونٹ، جس کے متعلق حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ اسے واپس لے جاؤ۔ تینوں سائل خوشی خوشی اپنا حصہ لے کر واپس ہو گئے، جبکہ اپنا اونٹ بھی اپنے پاس رہا اور سب کو ان کا حصہ بھی بغیر اونٹ ذبح کیے مل گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ تمام مسلمانوں کی دلوں میں بستے ہیں اور فرقہ واریت کی تمام تر بحث کے باوجود ہر مسلمان ان سے عقیدت رکھتا ہے اور یہ مانتا ہے کہ وہ شیر خدا ہیں اور باب العلم ہیں۔ ان کے ہاں لوگ ایسے مسائل ہی لے کر آتے تھے کہ عام آدمی کی عقل چکرا جاتی تھی، لیکن شیر خدا ہر مسئلے کا ایسا باکمال حل نکالتے تھے کہ دیکھنے والے کی عقل دنگ رہ جاتی تھی۔ ایک مرتبہ 2 آدمی سفر پر جا رہے تھے۔ ایک کے پاس 3 روٹیاں تھیں جبکہ دوسرے کے پاس 5۔ دونوں مل کر کھانا کھانے کے لیے بیٹھے ہی تھے کہ اسی اثنا میں ایک تیسرا مسافر بھی آ گیا اور کھانے میں شریک ہو گیا۔ کھانا ختم ہوا تو تیسرے مسافر نے 8 درہم ان کے حوالے کیے اور چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی دونوں میں رقم پر بحث شروع ہو گئی۔ جس کی 5 روٹیاں تھیں اس کا کہنا تھا کہ 5 درہم اسے اور 3 درہم 3 روٹیاں والے کو ملنے چاہیے، لیکن 3 روٹیوں والا اس پر راضی نہ ہوا۔ بالآخر مقدمہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوری بات سن کر 3 روٹیوں والے سے کہا کہ تمہارا ساتھی جو فیصلہ کر رہا ہے اسے قبول کر لو، اسی میں تمہارا نفع ہے۔ لیکن وہ بولا کہ مجھے حق سچ کے ساتھ فیصلہ درکار ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت شیر خدا رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حق تو یہ ہے کہ تمہیں صرف 1 درہم اور تمہارے ساتھی کو 7 درہم ملنے چاہیے۔ یہ عجیب و غریب فیصلہ سنتے ہی 3 روٹیوں والا حیران رہ گیا اور وجہ پوچھی، جس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ 3 آدمی تھے اور تمہاری 3 روٹیاں تھیں اور تمہارے ساتھی کی 5۔ تم نے اپنی اپنی روٹی بھی کھائی اور اس ایک تیسرے شخص کو بھی روٹی کھلائی۔ تمہاری 3 روٹیوں کے 3 حصے کیے جائیں تو 9 ٹکڑے بنتے ہیں، جبکہ تمہارے ساتھی کی 5 روٹیوں کے 3 ٹکڑے کیے جائیں تو 15 ٹکڑے بنتے ہیں، جو کہ کل ملا کر 24 ٹکڑے بنتے ہیں۔ اس حساب سے تم تینوں کے حصے میں 8 ٹکڑے آئے، تو تم نے اپنے 9 ٹکڑوں میں سے 8 ٹکڑے خود کھائے اور 9واں ٹکڑا مسافر کو دیا۔ اسی طرح تمہارے ساتھی نے بھی اپنے 15 ٹکڑوں میں سے 8 خود کھائے اور باقی 7 ٹکڑے مسافر کو دیے۔ اس حساب سے تمہارے ساتھی کو 8 درہم میں سے 7 درہم ملنے چاہیے اور تمہیں 1 درہم۔ یہ فیصلہ سنتے ہیں 3 روٹیوں والا آدمی نے اپنا سر جھکا لیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دین و دنیا میں کامیابی عطا فرمائے۔ مزید اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔